اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک جو ہے جنرل سائنس ٹیکسٹ بک فار گریڈ 7 KP کے بورڈ کا ہے، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے یونٹ 1 ہیومن آرگانز سسٹم، انسانی اعضاء۔ ایٹ دا اینڈ آف دس یونٹ، اس یونٹ کے آخر میں the student will be able to، طالب علم یا طلباء اس کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیدہ نکات ہے، یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے سے اسٹوڈنٹس کو کیا رہنمائی حاصل ہوگی، وہ چیدہ نکات یہاں بیان کیے گئے ہیں جو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ ڈسکرائب ویریس کمپوننٹس آف ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، انسان کا نظام انہضام اور اس کے مختلف حصے، انسان کے نظام انہضام اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں۔ ڈسکرائب ڈائجیشن اینڈ اٹس امپورٹنس، نظام انہضام اور اس کی اہمیت۔ ڈسکرائب ہاؤ ڈائجسٹیو سسٹم ہیلپس ان دا ڈائجیشن آف ویریس کائنڈ آف فوڈ، اور نظام انہضام کیسے مدد کرتا ہے مختلف قسم کے خوراک کو ہضم کرنے میں۔ آئیڈینٹیفائی کامن ڈس آرڈرز آف دا ڈائجسٹیو سسٹم، آئیڈینٹیفائی شناخت کرنا کامن ڈس آرڈر، عام بیماریاں آف دا ڈائجسٹیو سسٹم، نظام انہضام کے۔ لسٹ آف دا فیکٹرز، وہ عوامل دیٹ لیڈ ٹو کنسٹیپیشن جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اینڈ ڈائریا اور ہیضہ، اینڈ دا میئرز، اور وہ اقدامات دیٹ کین بی ٹیکن جو لیے جا سکتے ہیں، ٹو پریونٹ دم، اس سے بچنے کے لیے، یعنی وہ عوامل جس سے قبض اور ہیضے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اقدامات جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ ڈسکرائب دا میکینزم آف ریسپیریشن اینڈ ہیومن بینگ، اور اس میں بتایا جائے گا اس میکینزم کے بارے میں جو انسان کے نظام تنفس سے متعلق ہے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین بریتھنگ اینڈ برننگ پروسیس، اور نظام تنفس اور جلنے کے عمل میں جو تبدیلی ہے یا اختلاف ہے اس کے بارے میں۔ آئیڈینٹیفائی دا کامن ڈیزیزز آف ریسپیریٹری سسٹم، اور ان بیماریوں کی شناخت، عام بیماریوں کی شناخت جو نظام تنفس میں ہوتی ہے، اینڈ ڈسکس دیئر کازز، اور اس کی وجوہات، اینڈ پریونٹو میئرز، اور حفاظتی اقدامات۔ یعنی طالب علم جب اس یونٹ کو پڑھیں گے تو ان کو یہ معلومات اس یونٹ سے مل جائیں گی۔ یہ وہ چیدہ نکات ہیں جو شروع میں اس یونٹ کے دیے گئے ہیں۔ ابھی ہم اپنا پہلا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 1.1 ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، انسان کا نظام انہضام۔ دا ڈائجسٹیو سسٹم، نظام انہضام از انوالوڈ، مشتمل ہے، ان دا بریک ڈاؤن آف فوڈ، خوراک کو توڑنے میں، اینڈ ٹو اسمال مالیکول، چھوٹے مالیکول میں، یعنی انسان کا نظام انہضام خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ڈائجیشن ایز دا پروسیس، نظام انہضام ایک ایسا عمل ہے ان وچ فوڈ، جس میں خوراک کو از بروکن ڈاؤن، توڑ دیا جاتا ہے، انٹو سمپلر، سادہ، سولیبل فارم، حل ہونے والی شکل میں، فار ایبزارپشن ان دا بلڈ اسٹریم، خون میں جذب ہونے کے لیے۔
یعنی نظام انہضام ایک ایسا عمل ہے جس میں خوراک کو پہلے سادہ حل ہونے والے شکل میں توڑا جاتا ہے. کس لیے توڑا جاتا ہے؟ تاکہ وہ خون میں جذب ہو سکے. ڈیورنگ ڈائجیشن نظام ہاضمہ یا ڈیورنگ ڈائجیشن ہاضمے کے دوران لارج اینڈ کمپلیکس مالیکیولز بڑے اور پیچیدہ مالیکیول کو آر بروکن ڈاؤن توڑ دیا جاتا ہے اینڈ ٹو اسمالر چھوٹے اینڈ سمپل اور سادہ مالیکیول میں بہت میکینیکلی اور اینڈ کیمیکلی اور کیمیائی. یعنی ہاضمے کے دوران بڑے اور پیچیدہ مالیکیول کو سادہ اور چھوٹے مالیکیول میں توڑا جاتا ہے میکانی اور کیمیائی طور پر. دوسرا جو ہمارا اگلا بھی ہے 1.1.1 میکینیکل ڈائجیشن کہ میکانی ڈائجیشن کیا ہے یا میکانی نظام انہضام کیا ہے. Mechanical digestion involves the breaking down of large pieces of food into smaller pieces. میکانی طور پر بڑے خوراک کے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے. It starts in the oral cavity through chewing by teeth. یہ منہ کے دہانے سے شروع ہوتا ہے، یعنی خوراک کو دانتوں کے ذریعے چبانے سے. جب ہم اپنے خوراک کو منہ میں لیتے ہیں اور اس کو دانتوں کے ذریعے چباتے ہیں تو یہاں سے یہ میکینیکل سسٹم شروع ہوتا ہے. فوڈ از دین سویلوڈ، پھر خوراک کو پھر نگلا جاتا ہے اینڈ فردر بروکن ڈاؤن اور مزید تقسیم کیا جاتا ہے بائی دا کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن آف اسٹامک والز، معدے کی سکڑاؤ اور معدے کی دیواروں کے سکڑاؤ اور کھچاؤ کے عمل سے. اگلا ہے 1.1.2 کیمیکل ڈائجیشن یعنی کیمیائی ڈائجیشن takes place through the action of different enzymes produced by the digestive gland. یہ اس وقت take place through the action of different enzymes، یہ مختلف قسم کے ہارمون کے ذریعے یہ عمل ہوتا ہے جو پروڈیوس ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں بائی دا ڈائجسٹیو گلینڈ، جو ڈائجسٹیو غدود کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں.